السلام علیکم فرینڈس، میں ہوں سہیل طاہر۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کو اپنے چینل ٹیک منٹ میں بہت خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں آپ کو بٹ کوائن کے بارے میں بتانے والا ہوں کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ آپ میں سے کئی فرینڈ نے مجھ سے آن لائن ارننگ کے بارے میں پوچھا ہے کہ یہ کام کیسے ہوتا ہے، اس میں کیسے کام کرتے ہیں اور اس کا فیوچر کیا ہے۔ تو فرینڈس، آن لائن ارننگ کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو بٹ کوائن یعنی ڈیجیٹل کرنسی کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں جو کرنسیز ہوتی ہیں، ہر ملک کی اپنی کرنسی ہوتی ہے، اس کو سمجھنا بھی آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں دا نیم آف اللہ۔ جیسا کہ آپ اسکرین پر مختلف کرنسیز دیکھ رہے ہوں گے، ڈالر، ین، پاؤنڈس، پاکستان یا انڈین کرنسیز۔ ان میں سے کوئی نہ کوئی کرنسی آپ کے والیٹ میں تو ضرور ہوگی، اور آپ نے ضرور ان کرنسی کو اپنی نیڈس پورا کرنے کے لیے ضرور استعمال کیا ہوگا یا خرچ کیا ہوگا یا اس میں کوئی ٹریڈنگ کی ہوگی۔ میرا سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کرنسی ہوتی کیا ہے۔ یہ ایک خاص قسم کا پیپر ہوتا ہے جو 100، 50، 200، 500 یا 1000 کی ویلیو پر پرنٹ کیا جاتا ہے۔ یہ جو ویلیوز ہوتی ہیں یہ ہر ملک کی گورنمنٹ، اس کے آتھورائزڈ ادارے ہوتے ہیں جو ان کی ویلیوز کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ ان کی ویلیو فلاں 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 ہوگی۔ اس ملک کے لوگ ان اداروں پر بھروسہ کرتے ہیں، اس لیے ان کی جو کرنسیز ہوتی ہیں اس کو استعمال کرتے ہیں اپنی نیوز کو پورا کرنے کے لیے، کسی بھی قسم کی ٹرانزیکشن کے لیے۔ اس سب پروسیس کو جو بھی میں نے آپ کو بیان کیا ہے، اس سارے پروسیس یا فینومینا کو سینٹرلائز کرنسی کہتے ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں ڈیجیٹل کرنسی کی، یعنی کہ بٹ کوائن، جو ہمارا اصل میں ٹاپک ہے آج کا۔ یہ کرنسی ڈیجیٹلی پروڈیوس کی جاتی ہے، ڈیجیٹلی ہی سیو ہوتی ہے اور ڈیجیٹلی ہی ایکسچینج یا ٹرانسفر کی جاتی ہے۔ یہ کرنسی ڈی سینٹرلائز ہوتی ہے۔ اب یہ سینٹرلائز اور ڈی سینٹرلائز کیا بلا ہے، اس میں ہم فرق معلوم کرتے ہیں کہ یہ ہوتا کیا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دے کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ جیسا کہ میں پاکستان سے بلانگ کرتا ہوں تو میں آپ کو پاکستان کی ہی ایک مثال دیتا ہوں کہ میں مثال کے طور پر میں ایک سٹی میں ہوں یا سٹی میں رہتا ہوں، میرا ایک فرینڈ دوسرے سٹی میں رہتا ہے، اور اپنے فرینڈ کو میں نے کچھ منی یا کرنسی ٹرانسفر کرنی ہے، تو میں اس کے متعلقہ بینک کی برانچ میں جاؤں گا اور اس کے اکاؤنٹ نمبر پر کچھ فارمیلٹیز پوری کروں گا، یعنی کہ جو سلپ وغیرہ ہوتی ہے بینک والوں کی وہ فل اپ کروں گا اور کیشیئر کو دے دوں گا۔ اب وہ کیشیئر اس کو کنفرم کرے گا کہ جو پیمنٹ میں نے اس کو دی ہے وہ اس فرینڈ کو جا رہی ہے، یعنی میں سینڈر ہوں وہ ریسیور وہ ہے، تو وہ یہ بات کو کنفرم کرے گا اور جو میں نے اس کو بتایا ہے، تو یہ پروسیس ڈن ہو جائے گا، میرے فرینڈ کی پیمنٹ ٹرانسفر ہو جائے گی۔ یہ طریقہ تمام ملکوں کے تقریباً تمام بینکوں میں یہی طریقہ پیمنٹ ٹرانسفر کرنے کے لیے رائج ہوتا ہے۔ اب آپ غور کریں کہ میں اپنے فرینڈ کو پیمنٹ ٹرانسفر کرنی ہے، یعنی کہ میں نے اپنے فرینڈ کو پیمنٹ ٹرانسفر کرنی تھی، اور اس میں سینٹرلائز کرنسی ہونے کی وجہ سے مجھے بینک کی ضرورت پڑی، اور بینک خود ایک آتھورائزڈ ادارے یعنی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے تحت کام کر رہا تھا، اس لیے مجھے پیمنٹ ٹرانسفر کرنے کے لیے ان سب کو انوالو کرنا پڑا۔ اس چیز کو دیکھتے ہوئے سٹوشی ناکاموٹو نامی ایک ڈیولپر نے 2008 میں ایک پیمنٹ میتھڈ متعارف کروایا جس کا نام بٹ کوائن تھا۔ یہ ایک ڈیجیٹل کرنسی تھی جو مائننگ کے تحت بنائی جاتی ہے۔ اب یہ لفظ شاید مائننگ آپ کے لیے نیا ہو، تو ویڈیو کے اینڈ میں اس بات کو کلیئر کرتا ہوں کہ مائننگ کیا ہوتی ہے۔ اب یہ جو بٹ کوائن ہے یہ بھی ایک طرح کی کرنسی ہے جو لوگ اب یوز کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ اب ڈی سینٹرلائز ہونے کی وجہ سے آپ کو ٹرانسفر کرنے کے لیے کسی بھی تھرڈ پرسن یا ڈپارٹمنٹ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ ڈیجیٹل یعنی کمپیوٹر یا اسمارٹ فونس ایک دوسرے کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ تو آپ کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ یہ جو ہم ٹرانسفر کر رہے ہیں یہ لیگل ہے، لیگل بھی ہے کہ نہیں؟ تو یہ ویڈیو بہت لینتھی ہو رہی ہے، تو میں آپ کو ایک اور ویڈیو میں اس کے لیگل ہونے کا پروف دوں گا، یا آپ میرے ذہن میں بھی ایک مثال آئی ہے۔ آپ کسی بھی آن لائن شاپنگ سائٹ پر کوئی شاپنگ کرتے ہیں تو آپ کو جو دوسری کرنسیز کے ساتھ ساتھ بٹ کوائن بھی مل جائے گا ایز اے
پیمنٹ پروسیسر کے طور پر، یعنی کہ جو بھی آپ چیز خریدیں گے اس کے لیے آپ کو پیمنٹ کی ضرورت پڑے گی ان کو دینے کے لیے. تو وہ کون کون سی پیمنٹ ہوتی ہیں؟ وہ ڈالر ہوتا ہے، پرفیکٹ منی ہوتی ہے، پائزہ ہوتا ہے، بہت ساری ہوتی ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بٹ کوائن بھی ایک پیمنٹ پروسیسر کے طور پر وہاں پہ نظر آئے گا. یہ اس کے میرے نزدیک لیگل ہونے کی ایک بہت بڑی نشانی ہے. بہت سارے برانڈس دنیا میں مثلاً ڈیل، مائکروسافٹ اور بہت سارے اسی طرح کے نیشنل برانڈ اس کو استعمال کر رہے ہیں اپنی ٹریڈنگ کے لیے، اپنی ٹرانزیکشن کے لیے. بلکہ مائکروسافٹ کے بانی بل گیٹ کو کون نہیں جانتا. انہوں نے تو اس کے بارے میں بہت پازیٹیو وے میں بہت اچھی اچھی باتیں کی ہوئی ہیں. اس کی ویڈیو ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا، آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں. بات تو لمبی ہو ہی گئی ہے. تو بات ہو رہی تھی پیمنٹ ٹرانسفر کرنے کی. آپ کو کسی بھی تھرڈ پرسن کی ضرورت نہیں پڑے گی جب آپ ڈیجیٹل کرنسی اپنے فرینڈ کو ٹرانسفر کرتے ہیں. اور ان بٹ کوائن کو آپ جب چاہیں اپنی ملک کی کرنسی میں ایکسچینج کر سکتے ہیں. اچھا، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم بٹ کوائن میں ہی کام کیوں کریں؟ ہمیں کیا فائدہ ہے بٹ کوائن میں کام کرنے کا؟ یعنی ہمیں مطلب کیا فائدہ ہمیں سکتا ہے بٹ کوائن میں کام کرنے کا؟ تو بھائی یہ سن لیں کہ تمام کرنسیز، چاہے وہ عام کرنسی، عام ملک کی کرنسی ہو یا ڈیجیٹل کرنسی ہو، ان سب میں سے زیادہ جو ویلیو ہے وہ بٹ کوائن ہے. اگر آپ کو آج کی ڈیٹ میں بتاؤں کہ بٹ کوائن کا کیا ریٹ ہے تو آپ ہکے بکے رہ جائیں گے، حیران. بلکہ میں آپ کو اپنی اسکرین پہ لیے چلتا ہوں. ہم چلتے ہیں جی گوگل پہ. میں نے جی اپنا براؤزر اوپن کیا ہے. سب سے پہلے تو جی میں آپ کو آج کی ڈیٹ کے بارے میں بتا دوں. ٹوڈے جی آج ڈیٹ کیا ہے جی پاکستان کے حساب سے؟ جی تھرسڈے 13 جولائی 2017 اور ٹائم کچھ 1:15 رات کا ٹائم ہے. تو اب میں آپ کو آج کی ڈیٹ میں بتاتا ہوں کہ ایک بی ٹی سی کتنے ڈالر یا کتنے پاکستان روپیز کے برابر ہے. تو بٹ کوائن کو بی ٹی سی لکھتے ہیں. میں اسے لکھوں گا 1 بی ٹی سی یا بی ٹی سی ٹو ڈالر. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 1 بٹ کوائن ایکولز 2399.19 US ڈالر. تو یہ تقریباً پاکستانی کتنے بنتے ہیں یہ بھی دیکھ لیتے ہیں. یہاں پہ صرف مجھے EAR کرنا پڑے گا تو وہ آپ کو دکھا دے گا. کین یو بلیو دیٹ 1 BTC equal to 2,47,080 rupees and 42 پیسز. بلکہ چند دن پہلے تو یہ $300 کو ہار لگا کر واپس آیا ہے. جی ہاں یہ کوئی امیجنری بات نہیں ہے. آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں. یہ ڈیٹ وائز، یہ بلکہ ایئرلی آپ کو یہ اسٹیٹ دیے ہوئے. آپ اس کو ڈیلی وائز بھی چیک کر سکتے ہیں، منتھلی وائز بھی چیک کر سکتے ہیں. تو جی بات یہ ہو رہی تھی کہ اس کی کیا ویلیو میں نے آپ کو بتا دوں. اچھا، اب یہ ڈی سینٹرلائز کرنسی ہے اس لیے اس کے ریٹ میں بہت زیادہ فلکچویشن ہوتا ہے. اب کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو کوئی باڈی کنٹرول یا گورن نہیں کر رہی ہوتی. یہ ڈی سینٹرلائز ہونے کی ایک مین وجہ ہے. لیکن میں نے یہ آبزرو کیا ہے کہ یہ مسلسل 1 سال سے بڑھ ہی رہا ہے. مجھے بی ٹی سی میں ٹریڈنگ کرتے ہوئے تقریباً 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے. جب میں نے بی ٹی سی میں کام شروع کیا تھا تب یہ $600 پر تھا. آج آپ گوگل پر اس کا ریٹ چیک کر سکتے ہیں اور خود ہی اس کی ویلیو کا اندازہ لگا سکتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اس بٹ کوائن کو کیسے ارن کیا جائے. اس کے 2 طریقے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. ایک تو ہے مائننگ اور دوسرا ہے کچھ پلیٹ فارم ہیں جو انویسٹمنٹ یا پروف انویسٹمنٹ یا پھر ٹریڈنگ کے ذریعے آپ کو بی ٹی سی ارن کر کے دیتے ہیں. تو دوسرا طریقہ ہے، اس کے بارے میں نے ایک مکمل ٹریننگ ویڈیو بنا لی ہے، بس اپلوڈ کرنا باقی ہے یا کچھ ایڈیٹنگ باقی ہے. وہ بھی میں چند دنوں میں اپلوڈ کر دوں گا.
وہ بھی پروف کے ساتھ، کیونکہ میں جو بھی ارننگ کرتا ہوں اس کا پروف آپ کو ضرور دوں گا تاکہ آپ کو اعتماد رکھو کہ یہ لیگل ہے کہ نہیں۔ اچھا، اب تو وقت ہے کہ بغیر آتے ہیں مائننگ کی طرف۔ ہوتا یوں ہے کہ آپ کو کچھ بی ٹی سی پرچیز کرنا ہوگا۔ یہاں یہ پتہ چلوں کہ بی ٹی سی کا ریٹ تو تقریباً $2500 ہے جو میں نے آپ کو بھی شو بھی کیا ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ کے پاس $250 ہوں گے تو ہی آپ ایک بی ٹی سی خرید سکتے ہیں، نہیں ایسا نہیں۔ جیسا کہ $1 میں 100 پیسے ہوتے ہیں، اسی طرح ایک بی ٹی سی میں 8 اسٹریشی ہوتے ہیں، مثلاً 0.000001، یعنی یہ پوائنٹس کے بعد آپ نے 8 دن سے پورے کرنے ہوتے ہیں۔ سادہ الفاظ میں بولوں تو جتنی آپ کی پاکٹ چالو ہو آپ اتنے بی ٹی سی خرید سکتے ہیں۔ اب جو بی ٹی سی آپ نے خریدے ہیں ان کو مائن کرنے کے لیے آپ کو ایک پاورفل کمپیوٹر کی ضرورت پڑے گی، اور اس میں کچھ اسپیسیفک سافٹ ویئر ہوں گے جو کچھ میتھمیٹیکل پرابلمس کو سالو کریں گے، اور اس کے بدلے میں نئے بٹ کوائن ڈیولپ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہی پروسیس ہے نئے بٹ کوائن بنانا، یہی پروسیس ہے جس سے بٹ کوائن نئے بنتے رہتے ہیں۔ اب ہر کوئی یہ کام نہیں کر سکتا، اس کی ریزن یہ ہے کہ بٹ کوائن تو مائن ہو جائیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس کے بدلے میں آپ کا الیکٹریسٹی کا بل اور باقی جو خراجات ہیں وہ اتنے ہو جائیں گے کہ آپ بولیں گے یار یہ کیا بکواس ہے۔ تو بھائی بہت ساری آرگنائزیشن ہیں جو یہ کام کر رہی ہیں، اور نئے سے نئے بٹ کوائن مارکیٹ میں آ رہے ہیں۔ یہ کام یعنی مائننگ آپ بھی کر سکتے ہیں، لیکن میری سجیشن ہے کہ فرسٹ ٹائم آپ یہ نہیں کریں، کیونکہ یہ بہت بڑی انویسٹمنٹ کا کام ہے۔ آپ جو دوسرا طریقہ میں ٹریننگ ویڈیو جو نیکسٹ میں ویڈیو لانے والا ہوں اس کو غور سے دیکھیے گا، اس سمجھیے گا، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جس میں آپ اسٹارٹ لے سکتے ہیں، اپنی کم انویسٹمنٹ سے آپ اسٹارٹ لیں اور اس کو سمجھیں، اس کو سمجھ کے کریں، ٹھیک ہے۔ اگر پھر جب آپ اس کو سمجھ آئیں اور پھر آپ اس میں کر سکتے ہیں، میں اس میں آپ کو روکوں گا نہیں، میری سجیشن ہے کہ آپ اس کو اچھا اپنی میرے فرینڈس، میں نے اپنی پوری کوشش کی کہ بٹ کوائن کے حوالے سے آپ کو سمجھانے میں کوئی کسر باقی نہ رہ جائے۔ پھر بھی آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ مجھے واٹس ایپ کر سکتے ہیں یا میرے فیس بک پیج پر فیڈ بیک دے سکتے ہیں۔ میرے جو سوشل کانٹیکٹس ہیں آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے، اور وہاں اور ہاں جاتے جاتے ایک شارٹ ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں رکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے کہ پی ٹی سی کیسے کام کرتا ہے۔ نہیں جی، میں اجازت چاہوں گا، اگر یہ پسند آئی ہو تو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا، اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو لیٹسٹ ویڈیوز کی اپڈیٹ ملتی رہے۔ اپنا اور اپنے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اوکے جی، اللہ آپ کا ناصر ہے، اللہ حافظ۔